السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ سکھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری یہ زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی بہت خوبصورت اور بہت خوشیوں والی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ سے منہ موڑتے ہیں، اس سے انحراف برتتے ہیں، تو اللہ کے راستے کو چھوڑنا اور اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نکلنا اور شیطان کی پیروی کرنا نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ خود اس کی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمیں دین کی ان اہم باتوں کا پتہ ہو جو ہماری اس زندگی کو بھی پرسکون بنانے والی ہیں۔ انسان صرف ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں، انسان اس جسم کے ساتھ روح بھی رکھتا ہے۔ جس طرح جسم صحت مند ہو تو انسان دنیا کے کام بھاگ دوڑ کے کر سکتا ہے، اسی طرح اگر انسان کی روح صحت مند ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے پہ کر سکتا ہے۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریاں تو ہمیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ روحانی بیماریاں عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم ان کے علاج کی بھی فکر نہیں کرتے۔ روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ جو انسان کی روحانی موت کا سبب بنتی ہیں، وہ تمام چیزیں کہ جو چھپ کر ہمارے اندر عمل دخل کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کبھی، اور کبھی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان روحانی بیماریوں کی اصل بنیاد تو منافقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکبر، بدگمانی، کینہ، حسد، نفرت اور ریاکاری جیسی چیزیں انسان کو اندر سے گھن لگا دیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے آج ریاکاری کے بارے میں چند باتیں کروں گی۔ ریاکاری جسے ہم اردو میں دکھاوا کہتے ہیں، ریا کا مطلب عربی زبان میں دکھاوا ہے، تو آج کی گفتگو ریاکاری کے بارے میں ہوگی۔ ریاکاری، دکھاوا یا نمائش ان کاموں میں خاص طور پر جن کاموں کو ہم بطور عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرتے ہیں، جن کاموں سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں۔ ایک انسان جب کوئی بھی ایسا کام جسے عبادت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو ایسا کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اس کو یاد کریں، اس کو خوش کریں۔ تو ایک شخص اگر ظاہری طور پر لبادہ اوڑے ہوئے ہے عبادت کا، یا لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھے ہوئے ہے یا حج کرنے جاتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی دکھی کے کام آتا ہے، بظاہر وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ یہ سارے نیک کام اللہ کی خاطر کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یا اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ صرف اوپر اوپر سے یہ کر رہا ہوتا ہے۔ دل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور کہیں کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے، کتنا نیک ہے، شہرت ہو میری لوگوں میں، نیک نامی ہو، لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم تھوڑی دیر اپنے آپ سے پوچھیں
کہ جب ہم کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، مثلا دودھ خریدنے آپ جاتے ہیں، دودھ بیچنے والے کے ایک برتن میں خالص دودھ رکھا ہو اور دوسرے برتن میں پانی ملا ہوا، آپ کون سا دودھ خریدنا چاہیں گے؟ خالص دودھ، بغیر ملاوٹ کے دودھ۔ نہ صرف یہ کہ دودھ میں، بلکہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملے وہ بالکل خالص ہو، اصلی ہو، ہر آمیزش سے پاک ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم عبادت کریں تو ہر آمیزش سے پاک ہو، خالص ہو۔ اگر میری خوشی کے لیے کر رہے ہیں تو بس پھر میری ہی خوشی کے لیے کریں، بندوں کی خوشی کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور مقصد اور مطلب ہمارا کیا ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بہت نمازی ہیں، یا صدقہ خیرات ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور اوپر سے ہم یہ بتا رہے ہوں لوگوں کو کہ ہم تو یہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اور ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ایسا درست نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اب نماز کتنا اچھا کام ہے، لیکن یہاں نمازیوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی کہ نماز پڑھنے والوں کی بھی بربادی ہے، تباہی ہے۔ کب؟ جب وہ نماز پڑھے تو اس سے غفلت برتے اور پھر دکھاوے کی نماز پڑھے اور ضرورت پر لوگوں کو چھوٹی سی چیز بھی نہ دے، یعنی دل کے اتنے تنگ ہو، اندر سے ایسے خراب ہو کہ کسی انسان کی قطعاً مدد نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن شہرت کے لیے بڑی لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایسے کردار ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں نا، کہ ایک طرف تو بہت عبادت گزار ہوں گے اور دوسری طرف اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی بہن بھائیوں کو، بعض اوقات اپنے ہی بیوی بچوں کو ضرورت کی چیز بھی نہیں دیتے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص جو آذان تو سن لے لیکن پھر نماز کے لیے نہ اٹھے، یا اٹھے تو کسی کی خاطر کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو کیا کہے گا، اب یہ نماز نہیں پڑھتا۔ مثلاً کسی ایسی مجلس میں جہاں سب نمازی ہوں تو انسان شرم کر کے نماز پڑھ لے، یا پھر یہ کہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن شوق سے نہ پڑھے، کسمساتے ہوئے سستی کے مارے انتظار میں رہے کہ اچھا ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ کے پیلا پڑنے کا وقت آتا ہے تو جلدی سے اٹھ کے 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، اور ٹھونگوں کی مثال آپ نے ایسے دی جیسے مرغا دانے چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے۔ تو ہر شخص اس آیت کی روح سے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ وہ شخص جس کا عمل لوگوں کے سامنے تو بہت اچھا ہو، لوگوں کے سامنے تو وہ عبادت کر لے، لیکن جب اکیلا ہو تو عبادت نہ کرے، ایسا شخص کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے سچا ہوتا، حقیقی معنوں میں اس کا عبادت گزار ہوتا، تو پھر لوگ ہوں یا نہ ہوں وہ اپنی عبادت سے دلچسپی رکھے اور اس کو عبادت کا شوق ہو۔ ایسے لوگ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ جھک نہ سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے، لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا۔ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی،
لہذا وہ سجدہ نہ کر سکے گا. اور اسی کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اصل حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہوگا. جو پنڈلی کھلنے کی بات ہے یہ دراصل حقیقت کا منکشف ہونا ہے. لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی، ان کی نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی، اور وہ لوگ جو دکھاوے کے سجدے کرتے تھے دنیا میں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے، وہ وہاں اللہ کے حضور جھک ہی نہ سکیں گے، کیونکہ وہاں تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. حقیقت یہ ہے کہ دکھاوا شرک ہے، ریاکاری شرک ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لینا. عبادت جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنی چاہیے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو شخص امید رکھتا ہے کہ ایک دن اپنے رب سے جا کے ملے گا، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے. جیسے آپ کو یہاں آنا تھا تو آپ سب تیار ہوئے، تو اسی طرح اللہ پاک کے حضور جانے کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنا ہے. ظاہر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہماری اچھی شکل چاہیے، نہ ہمارے لباس سے کوئی غرض ہے، نہ ہمارے میک اپ سے کوئی غرض ہے. وہاں تو عمل کی بات ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تم لے کے کیا آئے ہو. تو اللہ پاک کے حضور جس کو بھی جانے کی امید ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے. اور اچھے کام کیسے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یعنی جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو پھر یہ نہ سوچے کہ کون دیکھ رہا اور کون نہیں دیکھ رہا. جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھی سی عبادت ہو، اور جب کوئی نہ دیکھے تو مارا ماری کی ہو. ایسا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا. آپ نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا میں تم سے خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک. لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم اس وقت مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے، یعنی باتیں کر رہے تھے آپس میں. آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح الدجال سے زیادہ خوفناک ہے؟ دجال سے ہم سب ڈرتے ہیں نا، کہ ایمان کا دشمن ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ چیز بتاؤں جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، خفیہ شرک. اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو اور جب کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھے تو اپنی نماز کو خوب بنا سنوار کے پڑھنے لگے. یعنی ویسے کھڑا تھا، کیجولی نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی، جو ہی اسے پتا چلا وہ فلاں آ گیا تو پھر بہت اچھی طرح پڑھنے لگی کہ اب فلاں جو دیکھ رہا ہے. یہ چیز دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، خوفناک ہے ایک بندہ مومن کے لیے، کہ وہ اللہ سے تو کم ڈرے، اللہ پاک کی شرم تو نہ کرے، لیکن بندوں کی شرم سے، بندوں کے ڈر سے عبادت اچھی طرح کرے. کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو امپریس کرنا، لوگوں سے تعریف چاہنا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننا. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دن آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل. اے لوگو اس شرک سے بچو جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے. کہیں چونٹی جا رہی ہے تو ہمیں نہیں پتا چلتا کیونکہ اس کی چال میں کوئی شور نہیں ہوتا، اکثر تو دکھتی بھی نہیں، غیر محسوس طریقے سے.
حتیٰ کہ بعض اوقات ہمارے اپنے جسم پہ چل رہی ہوتی، کپڑوں پہ چل رہی ہوتی اور ہمیں نہیں پتہ چلتا، کوئی اور آ کے کہتا او چیونٹی ہے آپ پر. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرک جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت ہمارے اندر ریاکاری آ گئی. ہم اچھے بھلے ایک کام کر رہے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت وہ اندر سرایت کر گئی، اور اچانک احساس ہوا کہ نہیں یہ تو دکھاوے کا کام ہو رہا تھا، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تو نہیں، یہ تو بندوں کی خوشنودی مقصود ہو گئی. اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں نیکی کا کوئی چھوٹا کام کرتا ہوں یا بڑا کرتا ہوں، اس سے میری مراد کس کو خوش کرنا ہوتی، کیونکہ دکھاوا تو اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اچھی بھلی نیکی کو برباد کر دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں. دکھاوا کرنے والے لوگوں کی نیکی کیسی ہوتی ہے اس کی مثال یہاں اس آیت میں دی گئی ہے کہ جیسے ایک پتھر پہ پڑی مٹی، جب بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. یعنی انہوں نے ایسے ہی بس تھوڑی بہت کوئی نیکی کر لی اور پھر دکھاوا کیا تو وہ بھی برباد ہو گئی. وہ پہلے ہی تھوڑی تھی، پتھر کے مقابلے میں خاک کی کیا اہمیت، اور اس پہ بارش پڑ جائے تو وہ تو کچھ بھی نہ چھوڑے، کہ ذرہ بھی نہ چھوڑے. تو دکھاوا اسی طرح نیکیوں کی صفائی کر دیتا ہے، جیسے ہم ڈسٹنگ کر کے سویرے میزیں اور شیشے اور ہر چیز صاف کر دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر جو اس کے لیے خالص ہو اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شریکوں اور ان کے شرک سے بالکل بے نیاز ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی مثلاً اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، دوسری طرف ہم ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کو جو ہمیں ہر وقت نماز کی تلقین کرتا ہے، تو ایسا عمل کیا ہے؟ ضائع. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس میں مکسچر کر دیا، اس کو اس طرح کر دیا کہ جو خالص نہیں رہا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا جو ریاکار ہوگا اور سب لوگوں کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے فلاں شخص جو ریاکار تھا اور دکھاوے کے کام کیا کرتا تھا. اس کو چونکہ شہرت کا بہت شوق تھا نا، وہ جو بھی نیک کام کرتا تھا اس کا دل کیا چاہتا تھا، بس ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ نیک کام میں نے کیا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو بڑے بڑے کاموں میں ریاکاری ہو جاتی ہے نا، اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم چھوٹا سا کام کر لیں پھر ہم کو چین نہیں آتا جب تک ہم 10 لوگوں سے تعریف نہ وصول کر لیں. اس کو بھی بتائیں گے، اس کو بھی بتائیں گے، اس کو بتائیں گے، تمہیں پتا ہے میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں بہن کو یہ دیا، فلاں بھائی کو یہ دیا، فلاں رشتہ دار کو یہ دیا، اور ان پہ بھی احسان جتایا اور ان کو بدنام بھی کیا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے پھر اس کو رسوا بھی کیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا چاہی جانی چاہیے، لیکن وہ اس لیے نہیں حاصل کرتا، اس لیے نہیں سیکھتا کہ اللہ کی رضا چاہے، اس کی بجائے وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا مال اس سے چاہتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. حضرت جابر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کا مقابلہ کر سکو، ان کے مقابلے پہ فخر جتاؤ،
یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرو، یا یہ کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرو، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ سر اٹھا کے دیکھیں اچھا وہ فلاں، یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں ایسے جملے بہت سے بولتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں گا لوگ یاد رکھیں گے. اب اس لیے تو نہیں کوئی نیک کام کرنا کہ لوگ یاد رکھیں، لوگ یاد بھی رکھیں گے تو کچھ دن بعد وہ لوگ خود بھی ختم ہو جائیں گے، پھر کون یاد رکھے گا؟ عمل بھی ضائع، اجر بھی ضائع، اور لوگ بھی گئے، حاصل کچھ بھی نہ ہوا. کیا صرف لوگوں کی خاطر اتنا تھکے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان اغراض کے لیے علم حاصل کرے کہ علماء کا مقابلہ کرے، بے وقوفوں سے جھگڑے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرے، تو ایسا علم انسان کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا دنیا میں ہی اس کی ذلت لوگوں کو سنوائے گا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا دنیا میں ہی اس کی برائیاں لوگوں کو دکھلا دے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی جو شخص شہرت پانے کے لیے نیکی کرتا ہے اس کی سزا اس کو کیا ملتی ہے کہ وہ دکھاوے کے جو چند کام ظاہری کر رہا تھا وہ وقتی طور پر تو اس کو خوب تعریف ملتی ہے، لوگ تالیاں بجاتے ہیں، لیکن چند ہی دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ برائی بھی لوگوں پہ ظاہر ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر ریاکاری کیوں کرتے ہیں، دکھاوا کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف کی خواہش ہوتی ہے ہمیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. آپ دیکھیے کہ اگر غور کیا جائے تو تعریف سے ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ ایک وقتی طور پہ نفس کے اطمینان ہوتا ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں. کیا تعریف سے کسی کا پیٹ بھرا؟ کیا تعریف سے کسی کے مسائل حل ہوئے؟ کیا تعریف سے کسی کا غم ختم ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ آج اگر آپ کی تعریف کر رہے ہیں کل کسی اور کی کریں گے، آپ کے سامنے آپ کی تعریف، دوسرے کے سامنے اس کی تعریف اور آپ کی برائی. اور پھر آپ دیکھیں دنیا ایک ہجوم میلے کی طرح ہے نا، جسے کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کے پجاری. جیسے روز سورج نکلتا ہے تو سب کی توجہ ادھر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں او سورج نکل آیا، دن چڑھ گیا. اور جب ڈوب جاتا ہے سورج تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ سورج غروب ہو گیا، گیا. بس انسان کی زندگی بھی یہی ہے کہ وہ فلاں شخص بہت شہرت مل گئی اس کو، بہت عروج مل گیا اس کو، اور پھر وہ چلا گیا اور بھول بھلا گئے، ختم. حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے تعریف چاہنے کے علاوہ، یعنی ریاکاری ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں تنقید کا خوف ہوتا ہے. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ کہیں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کچھ کہیں ہم اپنے کارنامے اس سے پہلے بتانے لگتے ہیں. اور یہ بھی دراصل شیطان کا وار ہوتا ہے. شیطان اس طرح ہمارے عمل ضائع کرانا چاہتا ہے. شیطان کے جو وار ہیں یا شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں انسان کو بہکانے کے، وہ بھی بہت عجیب ہیں اور بہت مختلف ہیں. شیطان کا ایک وار یا ایک ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بہت سے نیک کام سجاتا ہے، کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا. انسان جب بہت سارے کر بیٹھتا ہے پھر ایک کام ایسا کراتا ہے کہ وہ سب صفائی کراتا ہے اور یہ خوب تھکاتا ہے انسان کو. اب ایک شخص جس نے سارا دن محنت کر کے کوئی نیک کام کیا، شام کو اس کے دل میں خیال ڈالے گا اب چلو اس کو بتاؤ آج تم کتنا تھکے ہیں، آج تو تم نے اتنا کام کر لیا. اور پھر ہم ایک کو بتاتے ہیں آج تمہیں پتا ہے کہ بس 2-3 سپارے تلاوت میں نے کی تو بہت ہی تھک گئی. اب پہلے تو 2-3 سپارے پڑھوا لیے اور پھر اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا. اس نے کہا واہ تم تو اتنی نیک ہو، اور اس کے بعد گیا، ختم، صفائی ہوگی ساتھ ہی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیکیوں کا تذکرہ کم سے کم کریں، کم سے کم یہ بتائیں کہ میں یہ نیک کام کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. الا یہ کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی سبق سکھانا ہے، دوسرے کو کوئی مثال دینی ہے، مثلا آپ اپنے تجربے سے کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کرتی ہوں آپ بھی کر لیں، اور اس سے آپ کے مقصد کسی سے تعریف چاہنا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو ایک راہ بتانی ہوتی، اور عمل آپ کا اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، تو اس کا تو جواز ملتا ہے. لیکن بلا وجہ اپنی نیکیوں کی کہانیاں سناتے رہنا، اپنے منہ میاں بٹھو بننا
اور اپنے آپ کو دوسروں پہ نیک ثابت کرنا، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کی اس میں عزت نہیں، کیونکہ ایسے لوگ کسی کو پسند نہیں آتے جو اپنی تعریفیں ہر وقت خود کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے ریاکاری کی، اور وہ ہے ملکیت کا حرص۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے اور دوسرا شخص شہرت کے لیے یا تعریف چاہنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک شخص کی جنگ جو ہے یا ایک شخص کا جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں ہو یا اس کا مقام دنیا میں بڑھ جائے، لیوریا مکانہ، فمن فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں کس کا نام ہوگا، یعنی کس کا کام پھر اللہ کی خاطر ہوگا؟ ایک شخص غنیمت کے لیے، ایک شخص اپنا مقام چاہنے کے لیے، تو کس کا جو ہے مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو، وہ ہے دراصل فی سبیل اللہ، اور باقی جو اپنا نام بلند کرنے کے لیے کرتا ہے یا بہادر کہلانے کے لیے یا لوگوں کی نگاہوں میں بہت عمدہ بننے کے لیے، تو اس کا وہ کام اللہ کے لیے نہیں اور وہ قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ کیسے پتا چلے کہ ہم ریاکاری کرتے ہیں یا نہیں؟ علامت کیا ہے؟ اپنی پہچان کیسے ہوگی؟ کہیں ہمارے اندر تو یہ عیب ہے یا نہیں؟ تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرض عبادت میں تاخیر کرنا۔ جو شخص نماز میں تاخیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، وہ ایک طرح کی ریاکاری کرتا ہے۔ پھر اسی طرح عبادت میں سستی اور کاہلی کرنا، اور اس وقت اچھی طرح نماز پڑھنا جب دوسرے دیکھ رہے ہوں، اور اس وقت جلدی جلدی پڑھ لینا جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ مثلا آپ اکیلے گھر میں، آپ کے کون سا وجہ کوئی دیکھ رہا ہے، چلو جلدی جلدی 2 سجدے لگاؤ اور چلو ختم کرو کام، اور ابھی آپ نے آدھی پڑھی تھی، کتنے میں کوئی آیا تو آپ کہتے ہیں بذرا اچھی طرح پڑھو، وہ دیکھ کے کیا کہے گا یہ کیسی نماز پڑھتی۔ پھر اسی طرح اور کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں؟ کہ جب لوگوں سے تعریف ملے تو ہمارا کام تیز ہو جائے، اور اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو کاموں میں سستی ہونے لگے، اور اگر تنقید کر دے تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ یعنی کب زیادہ کام کرے؟ جب تعریف زیادہ ہو، اور کب کام نہ کرے؟ جب تعریف نہ ہو رہی ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور پہچان کیا ہے؟ کہ جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو خوب کام کرے، اور جب اکیلا ہو تو کوئی کام نہ کرے۔ پھر اسی طرح ریاکاری سے پھر بچا کیسے جائے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا کہ ہاں بھئی یہ خرابی تو ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں تو بہت اچھے بنتے ہیں، اور جب کوئی نہ ہو تو کام پڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو اب ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا کہ اپنے عمل کو بچائیں یا محفوظ کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پچھلی غلطیوں پہ معافی مانگے، توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے دعا کریں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریاکاری سے، زبان کو جھوٹ سے، اور آنکھ کو خیانت سے پاک کر۔ پھر اسی طرح اپنی خامیوں پہ نظر رکھی جائے۔ تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس وقت نیک کام کی کوشش کی جائے، اور زیادہ اچھی طرح کوشش کی جائے۔ اپوزٹ کام شروع کر دینے چاہیے، اور اپوزٹ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم کہیں گے جی اب نماز ہی نہ پڑھو کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، نہیں، یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ نماز تو نماز، اب لوگ دیکھیں تب بھی فرض تو ادا کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ نماز جو تنہائی میں پڑھتے ہیں وہ زیادہ اچھی ہو بنسبت اس کے کہ جو لوگوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت اور کمپنی، کیونکہ آپ جن لوگوں میں بیٹھیں گے، جیسی باتیں وہ کریں گے، جیسے مقابلے ہوں گے، اگر نیک لوگوں میں بیٹھیں گے تو نیکی کے مقابلے ہوں گے کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بھی اچھا کر لیں۔ تو اچھے لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو اچھا بننے میں مددگار ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح علم حاصل کرنا، جب انسان کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے تو وہ دکھاوا نکلنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے، یہ پہچان آتی ہے کہ وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کسی نے دیکھا ہے یا نہیں، کسی نے تعریف کی ہے یا نہیں، کوئی مجھے چاہتا ہے یا نہیں، کسی نے مجھے اس کام کے اوپر کوئی اجرت معاوضہ دیا ہے یا نہیں۔ جب میرا کام اللہ کے لیے ہے اور 4 دن کی زندگی ہے، جانا تو واپس اسی کے پاس ہے،
اور پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یہ تو صبر کا امتحان ہے. یہاں اگر کوئی تعریف نہیں کرتا میری اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں تو نہ صحیح، وہ پوچھنے والا ہے نا. تو ایسی سوچ انسان کو پھر ریاکاری سے محفوظ رکھتی ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور دعا مانگے کہ یا اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے نہ اس پہ پکڑنا. یعنی جب کوئی اس کی تعریف کر رہا ہو تو اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ مجھے نہ پکڑنا ان باتوں پہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ آپ کے منہ پہ آ کے تعریفیں شروع کر دیتے نا کہ آپ نے تو یہ کیا اور آپ نے ہمارے لیے وہ کیا اور آپ تو بہت اچھے انسان ہیں. تو ایسے میں کیا دل میں پڑنا چاہیے، یا اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے نہ پکڑنا، میں ہوں تو نہیں اتنا اچھا لیکن لوگ سمجھتے ہیں تو مجھے تو اس سے بھی اچھا بنا دے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں ریاکاری میں شامل نہیں. مثلا حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن، کہ ایک شخص نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریف کریں، وہ تعریف کے لیے نہیں آیا، لیکن لوگوں کو ایک بات اچھی لگتی ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکل جاتی. تو فرمایا یہ مومن کو جلدی ملنے والی خوشخبری ہے. اچھے کام کی اصل جزا تو قیامت کے دن ملے گی، لیکن دنیا میں اگر کوئی اپریسیشن کر دیتا ہے، یعنی آپ نے نہیں کسی کو کہا کہ آپ میری تعریف کرو، لیکن کو خود سے کر دیتا ہے، تو آپ سمجھے کہ پھر یہ خوشخبری ہے جو اللہ کی طرف سے اس شخص کے ذریعے مجھے مل رہی ہے. پھر اسی طرح اور کیا چیز ریاکاری میں شامل نہیں؟ مثلا اچھا لباس، حال حلیہ اچھا بنانا اور اس میں نیت تکبر کی نہ ہو کہ میں تو سب سے اچھا نظر آؤں اور میرے مقابل کوئی نہ ہو، تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی. مثلا یہ کہ عید کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو تو آپ اس میں اچھا لباس پہن سکتے ہیں. یعنی اچھا لباس پہننا دکھاوے میں نہیں آتا اگر نیت میں یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کریں. بعض اوقات ہم پہنتے ہیں اپنا ڈیزائن کسی کو نہیں دیں گے، ٹیلر کا نام نہیں بتائیں گے جہاں سے سلوایا ہے، اگر کوئی کڑھائی کرائی ہے یا کوئی ڈیزائن اس پہ ہے تو وہ بتائیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے اچھی نظر آؤں اور باقی لوگ میرے مقابلے میں کم نظر آئیں. یہ چیز پسندیدہ نہیں. آپ کو منع نہیں، جو آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے، توفیق دی، آپ اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا رہیں، لیکن یہ نہیں کہ میرے جیسا کوئی ہو ہی نہ، کیونکہ اس پر حسد بھی آ جاتا ہے نا. پھر اسی طرح دوسروں کے گناہ چھپانا، دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنا. پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں ایمان کا بڑھنا، یہ ریاکاری نہیں ہوتی. مثلا کچھ جگہوں پر آپ کے اندر خیر کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر آپ جلدی سے نیک کام شروع کر دیتے ہیں. تب آپ کہیں نہیں میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، وہاں جا کے تو میرے دل میں آتا ہے میں نیک کام کروں، تو کیا پتہ یہ دکھاوا ہو. نہیں. مثلا اگر آپ حرم شریف میں جائیں تو کیا ہوگا، آپ کا دل عبادت میں بہت لگے گا. اب آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہوں گے، اب آپ کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں اتنی اچھی نماز پڑھنی کیونکہ یہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں. نہیں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، قدرتی بات ہے آپ کا دل زیادہ لگ رہا ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے. اچھا اب یہ کچھ سوال ہیں تو ان کے جواب دیکھ لیتے ہیں. چھوٹے بچوں کے باعث اکثر نماز کی پریشانی ہوتی ہے، یا وضو کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بہت جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے. انہوں نے لکھا وضو کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی. دیکھیے نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی. آپ چاہے جلدی وضو کریں لیکن وضو ہونا چاہیے، اور اگر پہلا وضو باقی ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بات یہ کہ بعض بچے کچھ مخصوص اوقات میں بہت رونا شروع کر دیتے ہیں. اچھے بھلے بچہ سو رہا ہے، جب آپ نماز شروع کرتے وہ اٹھ جاتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. بعض بچے مغرب کے وقت ایک دم روتے ہیں بہت، اور مغرب کا ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کو دودھ پلائیں نماز نکل جائے گی. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو پتا ہے تو نماز سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر رکھیں، اس کو کھلا پلا دیں کہ بھوک نہ ہو اس کو. اور بچے کی ماں کو اس حد تک اجازت ہے کہ اگر وہ رو رہا ہو تو روتے ہوئے اس کو ساتھ اٹھا لیں، 5 چمٹا لیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ جو تھی وہ نماز میں آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں جاتے تو وہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے، تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے
جب تک کہ وہ اٹھ نہیں جاتے تھے خود. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز میں بچوں کو پاس آنے دینا چاہیے. ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے، نماز شروع کی، بچے آئے، وہ دیکھو پکڑو پکڑو، وہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا، اس کو کھینچ کے پرے لے جاتے ہیں، بچہ چیختا چلاتا ہے. ایک تو اس کو نماز سے خوف ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا میری ماں چپ ہو گئی، کیا کر رہی ہے، اور پھر اس کو جب اس سے ہٹایا جاتا ہے تو دل میں نماز کی نفرت بیٹھتی ہے. اس لیے بچوں کو کبھی بھی نماز کے مصلی پہ جانے سے یا آگے پیچھے پھرنے سے روکنا نہیں چاہیے، کھیلنے دو. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کھیلتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، تو ماں کو اتنی اجازت ہے کہ وہ نماز کے وقت بچے کو ہاتھ سے آگے پیچھے کر دے، یا کبھی ضرورت کے وقت اپنے کندھے پہ اٹھا لے یا بازو پہ اٹھا لے اور ساتھ اشارے سے نماز پڑھ لے. سوال ہے خضاب لگانے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں اگرچہ عمر کے حساب سے بال سفید ہو گئے ہوں؟ اگر تو ایسا خضاب ہے جو بالوں کو کور کر دیتا ہے تو یاد رکھیے کہ جب پیریڈز ہوتے ہیں تو اس وقت بال بھی دھونے چاہیے پورے، پاک ہونے کے لیے. پیریڈز کے بعد پاک ہونے کے لیے پورے بال دھلتے ہیں. اگر کوئی چیز اس کے اوپر کوٹنگ کر دیتی ہے اور بال کے اندر نہیں جانے دیتی پانی، اندر سے مراد یہ کہ بال کو پانی ٹچ نہیں کرتا، اوپر سے ہی پھسل کے گر جاتا ہے، تو پھر یہ ٹھیک نہیں. لیکن مہندی وغیرہ جس کا رنگ اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے کے اندر اب یہ نیلا رنگ جذب ہو گیا، ہاں اگر یہ پینٹ ہو تو کیا ہوگا، کپڑے کی تار تک پانی نہیں جائے گا. تو پینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے پانی رک جاتا ہے اوپر ہی اوپر، اس سے پھر وضو نماز نہیں ہوتی. لیکن جو چیز صرف رنگ کی حد تک ہو اور پانی کو روکتی نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہندی لگا سکتے ہیں. ایک پرچہ جس میں کچھ لکھا ہوا ہے آخری سطر میں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں نقصان ہوگا. ابھی یہ کسی نے پرچے دکھائے ہیں بانٹنے کے لیے ہیں شاید، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو کسی نے پوچھا کہ اس کی وضاحت کر دے، تو میں ذرا پڑھ کے آپ کو وضاحت کرتی ہوں. یہ لکھا ہے کہ مدینہ کے شیخ احمد نے یہ وصیت نامہ بھیجا ہے. کون ہے شیخ احمد، کہاں رہتے ہیں؟ لکھنے والے سے کوئی پوچھے کہ ان کا ذرا پتہ بتائیے، ہر سال ہزاروں لاکھوں حاجی جاتے ہیں تو ذرا ان کو مل کے بھی آئیں گے اور ان کو پوچھ بھی لیں گے کچھ. انہوں نے یہ وصیت نامہ بھیجا ہے، اور یاد رکھیں کہ وصیت تو مرتے وقت ہوتی ہے نا، جس میں لکھا ہے کہ جمعے کی رات میں مدینہ مبارک میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اس ہفتے میں 60,000 آدمی مرے. اب یہ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خواب میں دیکھا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں تشریف لائے. اب آپ دیکھیے کہ اگر خواب میں دیکھا تو بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ اس ہفتے میں 60,000 آدمی مرے جن میں کوئی ایماندار نہ تھا. اب آپ دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ مرتے ہیں، کافر بھی مرتے ہیں، مومن بھی مرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو بھی روز مر رہا اس میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو. کسی بھی ہسپتال میں آپ جا کے دیکھیں بہت سے مسلمان مر رہے ہوتے ہیں. بہت برا وقت آ گیا ہے، عورتیں پردہ نہیں کرتی، شوہر کی خدمت نہیں کرتی، اولاد اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی اور عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے. مالدار غریبوں کا خیال نہیں کرتے، حج کو نہیں جاتے، خیرات نہیں کرتے. شیخ احمد تم دنیا کو سمجھاؤ کہ نیکی کریں. قیامت کے نزدیک ایک ستارہ آسمان پہ نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ حکم شیخ احمد نے کیا کہنے، یہ تو پہلے ہی قرآن میں موجود ہے. اگر کسی کے اوپر قرآن کی بات اثر نہیں کرتی تو شیخ احمد کی کہاں سے کرے گی؟ پھر یہ ہے کہ ستارہ نکلے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کسی ستارے کا ذکر. اور ایک آسمان پہ تو بے شمار ستارے ہیں. اب کیا پتہ چلے کس ستارے کی بات ہو رہی ہے یہ؟ کیونکہ حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 چیزوں کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. نمبر 1، جب انسان کی جان نکلنے کو ہوتی ہے اور اس کے گلے میں خرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے، موت کے فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں، آخرت کے سین اس کو نظر آتے ہیں، دوسری دنیا میں دیکھنے لگتا ہے اور یہ دنیا اس کو نظر نہیں آتی، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن اس ستارے کا ذکر کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں ہے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس وصیت نامے کو پڑھ کر اس کی نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا، قیامت کے دن ان کی رحمت شفاعت کرے گی. کس کی رحمت؟ یہ کوئی پتہ نہیں چل رہا. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو آپ کی رحمت نہیں ہوتی، رحمت اللہ ہی کی ہوتی ہے. اور ان کے خاندان کو خدا جنت کی راہ دکھائے گا. آپ دیکھیں کہ آپ کے کاغذ بانٹنے سے اگر سارے خاندان کو جنت مل رہی ہے تو اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے جنت لینے کا. اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا.
اس کا مطلب یہ کہ اگر میں یہ کاغذ گھر لے جاتی ہوں اور اس کو بانٹتی نہیں ہوں تو پھر ان کے کہنے کے مطابق تو مجھ پر کوئی رحمت ہی نہیں خدا کی، چاہے میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، کوئی بھی نیک کام کروں. تو اب آپ سوچیں کہ کیا خدا کی رحمت صرف اس کاغذ کے بانٹنے سے آتی ہے؟ ہاں؟ اللہ کا کلام قرآن پاک موجود ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا وہ کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک کاغذ بانٹنا جو ہے جس پہ ایک جھوٹی بات یہ لکھی ہوئی ہے. اور جو اسے چھپوا کر تقسیم کرے گا تو رحمت سے مالا مال ہوگا. کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث سے پتہ چلتا ہے؟ عذاب کی، سزا کی، جزا کی باتیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے بتانے کا، مجھے اور آپ کو نہیں. کہ میں کسی کو کہوں کہ دیکھو تم وہ فلاں کام نہیں کرو گی تو تم پہ عذاب آ جائے گا، یہ کر لو گی تو ثواب ہوگا. میں کون ہوں یہ بتانے والی؟ میرا حق نہیں ہے. اور پھر ساتھ لکھا ہوا قرضدار اس پرچے کو بانٹے گا تو اس کا قرضہ عطا ہو جائے گا. کتنی جھوٹی بات ہے. پھر دنیا میں خواہ اتنے لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اگر صرف اسی کاغذ کے بانٹنے سے قرضے اترتے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ بچتا اور مراد والوں کی مراد پوری ہوگی. ایک اور جھوٹی بات، شیخ احمد نے کہا اگر یہ وصیت نامہ جھوٹا ہو تو میری موت کافروں کے ساتھ ہو. کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بات بات پہ ہم کافروں کے ساتھ ہونے کی بات کریں؟ ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. یہ انہوں نے کیا کہنا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاں؟ اگر اللہ کے حکم پہ ہم عمل نہیں کرتے تو اس پہ کیا کریں گے؟ اور روزہ نماز کے پابند بنے، یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ لکھا ہے. غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے نیک راستوں پہ چلیں. جو آدمی 100 پرچے چھپا کر تقسیم کرے گا تو اس کو 14 دن میں خوشی نصیب ہوگی. بمبئی میں ایک آدمی نے 50 پرچے چھپوا کر تقسیم کیے تو اسے 30,000 کا فائدہ ہوا. کس چیز میں؟ کیا ہماری زندگی میں روز ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک شخص نے جھوٹ سمجھا تو اس کا بیٹا مر گیا. مثلا کیسی دھمکی دی ہوئی ہے. ہاں؟ قرآن کی تصدیق تو کرتے نہیں اور پھر بھی زندہ ہیں. تو اس کاغذ کی اگر تصدیق نہ کی تو فوت ہو جائے گی. نہیں کتنی خوفناک بات ہے نا، دوسروں کو بلیک میل کرنے والی. اور جو اس پرچے کو رکھ کر تقسیم نہیں کرے گا وہ ضرور غم دیکھے گا. آپ دیکھیں زندگی تو ہے ہی غم اور خوشی کا مجموعہ. ابھی آپ ہنس رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی آپ کو کچھ کہہ دے گا، آپ کا دل وہیں دکھی ہو جائے گا. اب آپ کہیں وہ اس لیے دکھی ہوا ہے کہ پرچہ نہیں تقسیم ہوا. جو انسان زیادہ تعداد میں تقسیم کرے گا اسے تو فائدہ ہوگا. ایک شخص نے اس خط کو جھوٹا سمجھا تو اسی رات مر گیا. ایک بھائی نے خط کو صحیح مان کر دل میں یقین کر لیا اور 50 پرچے چھپوا کے تقسیم کیے تو اسے 50,000 کا فائدہ ہوا. وہ کسی کو 30 کا ہوا اور کسی کو 50 کا. ایک بھائی نے سوچا آج یا کل یا پرسوں لکھوں گا، وقت ٹال دیا تو اس کا انتقال ہو گیا. اور آخر میں لکھا مہربانی کر کے اس وصیت نامے کو جھوٹا نہ سمجھا جائے. تو کیا سمجھا جائے؟ اس میں سچی کون سی بات ہے؟ ایسی باتوں پہ نہ یقین کرنا چاہیے نہ ایسے دھوکے میں آنا چاہیے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور ایسے فریب کو سمجھنا چاہیے. کوئی شخص کوئی پرچہ کوئی کاپی آگے تقسیم نہ کرے، یہ جھوٹ پھیلانا ہوگا. اور نہ ایسے کبھی وہم میں پڑے. یاد رکھیں نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس طرح کی باتوں پر یقین نہ کریں، نہ پیسے ضائع کریں. یہ 100 روپے میں اگر 100 پرچے چھپتے ہیں تو یہ 100 روپے کسی غریب کو صدقہ کر دے. ویسے ہی سوال ہے استخارے کا صحیح طریقہ بیان کرے. استخارے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی اہم کام پیش آئے تو اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کی دعا پڑھے. یہ دعا ہے پوری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے محروم نہیں ہوتا. اب اس میں یہ ہے کہ اہم چیز استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا. یا اللہ تو خیر کر، اگر یہ بات جس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں اچھی ہے تو یہ کر دے، اگر اچھی نہیں تو اس کو ہم سے پھیر دے، ہمیں اس سے پھیر دے. استخارے کے لیے خواب کا آنا کوئی شرط نہیں. بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اتنے ہم نے استخارے کیے کوئی خواب نہیں آیا. پھر بعض اوقات خواب ویسے ہی آ جاتا ہے تو ہم اس کا مطلب کوئی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک اچھا خاصا کام جو ہے جس میں بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی اس کو ہم صرف اس لیے ریفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں خواب اچھا نہیں آیا. بھئی خواب تو ویسے بھی خراب آ سکتا ہے آپ کو. کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ یہ خواب استخارے کا ہی نتیجہ ہے؟ استخارہ دراصل نفل پڑھ کے اللہ کی مدد مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ اہم کام جو ہے یہ ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے حق میں کر دے. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر دے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا. اور اگر ہمارے حق میں اچھا نہیں تو اس کو ہم سے دور کر دے.
اور اس میں کوئی شرط نہیں سونا، کوئی شرط نہیں رات کو ہو، کوئی شرط نہیں کہ کسی خاص طریقے پر ہو، اور بعض لوگ تو کسی اور سے نکلوانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں استخارہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کریں اب، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما، جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو بات آپ کو پسند نہ آئی ہو، بھولے سے زبان سے ایسے نکل گئی ہو، ہم سب کو اس سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے اندر سے ریاکاری کو دور کر دے، ہمارے کاموں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں اپنے محبوب صالح بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے دور کر دے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہوں۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان بچوں کی شادی جن کے لیے یہ محفل قائم ہوئی ہے، اس شادی کو بہترین کامیابی عطا فرما، اور ان بچوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ان کو دنیا میں اور آخرت میں بہترین سکون اور بہترین خوشحالی نصیب فرما، ہر طرح کے شر اور مصیبت سے بچا کر رکھ۔ یا اللہ جتنی بہنیں یہاں حاضر ہوئی ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو خالصتاً اپنے لیے قبول کر لے اور ہر آلائش سے پاک کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں اور دکھ دور فرما، مسلمانوں میں، ہمارے گھرانوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ سب بیماریوں کو دور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔